بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا بھائی شیخ راحیل، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ہردل عزیز نعیم خان صاحب۔ تو السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، شکر اللہ کا، آپ سنائیں کیسے؟ جی الحمدللہ سب خیریت، سب ٹھیک ٹھاک۔ اچھا ناظرین، میں آج خان صاحب میرے پاس اسٹوڈیو میں آئے ہوئے تھے، تو ہم ایک ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ جس ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں وہی ٹاپک آج کل ہر زبان پہ ہے، ہر زبان پہ اور دل میں ہے، اور ہر محفل کی جان بنا ہوا ہے۔ اور ناظرین، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ بینگ مسلم ہمارے لیے اس کا کلیریفائی ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ٹاپک جو ہے ناظرین وہ ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے بارے میں۔ تو میں بالکل جو ہے وہ اس چیز کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ویوز جو ہیں وہ ضرور دیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو میرا سوال جو ہے وہ خان صاحب سب سے پہلے وہ یہی ہے کہ یہ آخر جو ہے خان صاحب یہ جو ایکٹ ہے یہ آخر پیش کب کیا گیا سب سے پہلے؟ جی یہ 2018 کے اندر جب نون لیگ کی حکومت تھی تو نوید قمر صاحب جو ہمارے رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے یہ اسمبلی میں بل پیش کیا اور یہ اکثریت رائے سے منظور ہو گیا۔ اچھا، یعنی کہ وہ تبھی منظور ہو گیا؟ جی یہ تبھی منظور ہو گیا تھا۔ اس کو لا بنانے کے لیے یہ بل سینٹ میں بھیجا گیا، لیکن وہ نون لیگ کا آخری دور چل رہا تھا، سینٹ میں بل یہ ڈیلے ہو گیا اور یہ لا نہیں بن سکا۔ مطلب اس کے بعد امپلیمنٹ نہیں ہو سکا؟ جی یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، یہ ڈیلے ہو گیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئی، پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ بل ڈسکس ہوا۔ پی ٹی آئی کے بھی چند ممبران نے اس کی حمایت میں سپیچز کی اسمبلی کے اندر، لیکن پی ٹی آئی نے اس کو لا نہیں بنایا، انہوں نے پھر اس کو پینڈنگ میں رکھ دیا، یہ ڈیلے ہو گیا، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ 3 سے 4 سال کے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ بل رکا رہا، لیکن اب جب یہ حکومت امپورٹڈ حکومت آئی ہے، اس میں انہوں نے اپنے بھی کئی بے شمار بل پاس کیے ہیں۔ ان بل کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے بارے میں جو بل ہے اسے بھی پاس کر کے لا بنا دیا۔ اور سب سے حیرانگی کی بات اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ سب لوگوں کو اس کا علم ہونے کے باوجود ہمارے اسمبلی میں کئی معزز علماء بیٹھے ہوئے ہیں جو اس چیز پر بڑی نظر رکھتے ہیں، لیکن کسی نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ حالانکہ پی ڈی ایم کا یہ مشترکہ جو ہے، جو پارٹیز ہیں ان کا یہ گٹھ جوڑ جو ہے، اس کے صدر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو بہت پرانے اور گائق سیاستدان ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس میں ان کا کیا مفاد تھا یا کس وجہ سے وہ خاموش رہے۔ کسی نے اس پر ذرا سی چوں چاں بھی نہیں کی۔ صرف جماعت اسلامی کے 3 رکن قومی اسمبلی ہیں جنہوں نے اس بل کی مخالفت کی، اس کے علاوہ کسی ممبر نے اس بل کی مخالفت نہیں کی، اور یہ اکثریت رائے سے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ 99% کی میجورٹی کے ساتھ یہ بل اسمبلی سے پاس ہو گیا، سینٹ میں گیا اور وہاں سے بھی پاس ہو کر اب یہ بل جو ہے وہ ایک قانون بن چکا ہے۔ اچھا، میرا جو ہے کوشچن، مجھے ابھی تک آخر اس بل کو پیش کرنے کی وجہ کیا بنی کہ ہمیں یہ فوراً جو ہے وہ بل کو منظور کروانا پڑا اور ہمیں یہ اسمبلیوں تک لانا پڑا اس مسئلے کو؟ دیکھیں، اس بارے میں ایک ایگزمپشن ہے، کیونکہ آپ کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتے۔ ہمیں ٹرانسجنڈر ایکٹ کی مطلب ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن مخالفت کی وجہ بن چکی ہے۔ کیونکہ یہ جو ایکٹ ہے اس میں کئی ایسے پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن میں ایک اور چیز، موجودہ دور میں خان صاحب اس کے نقصانات ڈیفینیٹلی، کیونکہ آج کل سبھی کی زبان پہ ہے، اس کے اگر کہیں نقصانات ہیں تو اس کے فوائد بھی تو ہوں گے نا؟ جی تو کیوں نہ ہم فوائد کو پہلے ڈسکس کر لیں کہ اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں، اور نقصانات تو پھر ہر زبان پہ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم ضرور ڈسکس کریں۔ دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہم اس کے بل کے مخالف نہیں ہیں، جب تک ہمیں جو بتایا جا رہا تھا اس بل کے بارے میں کہ یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ کے جو ہیں لوگ، ان کے تحفظ کے لیے یہ بل ہے، تو ہم بھی اس کے حامی تھے۔ کیونکہ اس ملک میں ہر انسان کو تحفظ ہونا چاہیے، اور وہ جو لوگ ہیں ان کو تو زیادہ تحفظ ملنا چاہیے، کیونکہ اکثر ہم نے ان کے ساتھ زیادتی ہوتے ہی دیکھی ہے۔ اس میں اس کا جو بیسک تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ زور زبردستی نہ کی جائے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے،
ان سے ڈانس پارٹیز میں ڈانس کروایا جاتا ہے، انہیں فنکشنز پر بلا کے ذلیل کیا جاتا ہے۔ اس بل کا بیسک مقصد یہ تھا کہ آپ کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے، کسی سے زور زبردستی کے اوپر یہ کام نہیں کروا سکتے۔ ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو وہ ایک الگ صورتحال ہے، اس کے اوپر مطلب ان کا اپنا رائٹ ہے، وہ جو مرضی کریں۔ لیکن اگر کوئی ان سے زور زبردستی کے ساتھ یہ کروائے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، متعلقہ ایریے میں متعلقہ عدالتوں کے ساتھ وہ انصاف کے حصول کے لیے جا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی سہولت تو ان کو پہلے ہی مل چکی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کا مقصد انہیں باعزت نوکریاں دینا تھا، ان کا معاشرے میں ایک مقام بنانا تھا، ان پہ جو ظلم زیادتی ہے اس کو روکنا تھا، اور یہ ایک اچھی بات ہے، جی ہم بالکل اس کے بالکل مخالف نہیں ہیں، یہ سب ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اس بل میں کچھ امینڈمنٹ کروائی گئی جن کا مقصد یہ تھا، بیان مطلب یہ بتایا گیا کہ ان کی ظاہری بات ہے وہ لوگ پیسہ کماتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں، ان کی وراثت کا بہت ایشو بن رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں وراثت کے لیے شناختی کارڈ کے اوپر جہاں پر ان کا جو جنس ہے وہ ٹرانسجنڈر لکھا، انہوں نے کہا یہاں پہ ہمیں مطلب اس کو مذکر یا مرد یا عورت لکھا جائے، تاکہ جو اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بعد جو ورثان ہے اس کے جو مرد ہے وہ وراثت میں مرد کا حصہ لے، جو عورت ہے وہ وراثت میں عورت کا حصہ لے۔ اس لیے انہوں نے اس میں کچھ امینڈمنٹس کروائی تاکہ جو ہے وہ یا تو ٹرانسجنڈر کی جگہ مرد لکھا جائے یا عورت لکھا جائے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ایک ٹھیک ہے، مطلب مذہبی لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، شرعی لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، جو رائٹ بنتا ہے ایسے ہونا چاہیے۔ لیکن اس بل کے اندر کچھ ایسا جھول پیدا کر دیا گیا، کچھ ایسے مطلب کہ جو نریشنز تھی اس طرح کی لکھ دی گئی جس کی وجہ سے یہ بل بنا بھی، لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ معاشرے کے اندر ایک بیماری نے جنم لے لیا، ایک ناسور نے جنم لے لیا، جس کے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے نقصانات کی طرف۔ نقصان اس کا یہ ہوا کہ اس میں جو انہوں نے اس کی جو شرائط لکھی کہ مطلب آپ اگر نادرا کے پاس جا کے آپ اس کے اوپر مرد یا عورت لکھوا سکتے ہیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ جو جس کا دل کرے، جیسے اگر کسی کو مرد کی فیلنگ آ رہی ہیں تو وہ جا کر اپنے شناختی کارڈ پہ ان کو کہے جی کہ مجھے مردوں والی فیلنگ آ رہی ہیں تو آپ نہ میرے شناختی کارڈ کے اوپر مرد کر دیں، تو وہ جا کے مرد لکھوا لے گا۔ اگر کسی کو عورت والی فیلنگز آ رہی ہیں، وہ عورتوں والے کپڑے پہنے، میک اپ کرے، نادرا کے آفس جائے اور ان کو کہے جی مجھے عورتوں والی فیلنگ آ رہی ہیں، وہ اس کے اوپر عورت لکھ دیں گے۔ اب مسئلہ کہاں سے خراب ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں سے خراب ہوتا ہے کہ یہ اب بات ٹرانسجنڈر تک نہیں رہ گئی۔ کوئی بھی ہمارے معاشرے سے جو پاکستان کا شہری ہے وہ جا کر نادرا کے دفتر چلا جائے، اگر کوئی مرد ہے وہ عورتوں والے کپڑے پہنے، میک اپ کرے اور جا کر نادرا کے دفتر کے کہ مجھے جی عورتوں والی فیلنگ آ رہی ہیں لہٰذا میرے شناختی کارڈ پر عورت لکھ دیا جائے، اور وہ اس کے شناختی کارڈ پر عورت لکھ دیں گے کیونکہ بل پاس ہو گیا ہے، ان کے پاس نوٹیفیکیشن آ چکا ہے، وہ تو اس پر امپلیمنٹ کرنے کے حقدار ہیں، وہ کریں گے۔ کیوں؟ وہ اس کو نہیں روک سکتے، جیسا کہ حکومت نے بل پاس کیا انہوں نے تو اسی پر عمل کرنا ہے نا۔ اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہوگا؟ جیسا اس مرد نے اپنا شناختی کارڈ پہ عورت لکھوا لیا تو وہ جا کے کسی بھی مرد سے شادی کر لے گا۔ نہ کریں خان صاحب جی کیوں؟ اس کے پاس ایک ثبوت آ چکا ہے۔ جب وہ نکاح کے لیے جائیں گے ایک مرد اپنا شناختی کارڈ دے گا، وہ جو مرد جس نے اپنے شناختی کارڈ پہ عورت لکھوا لی ہے وہ جا کے اپنا شناختی کارڈ دے گا، اس کے اوپر عورت لکھا ہوا ہے، مرد اور عورت کا نکاح جائز ہے، مولانا صاحب کو پڑھانا پڑے گا۔ ناظرین مطلب کوئی طریقہ رہ نہیں گیا، کوئی ایسی بھونڈی حرکت جو پیچھے بچی ہو وہ بھی نہیں چھوڑی ہے۔ اب ہم دنیا کے جو ہے معاملات کو ہمارے لیے مشکل بنا چکے تھے، اب ہم نے دینی معاملات کو مشکل بنا دیا، یعنی کہ ہم نے اب اللہ کریم کی بنائی ہوئی ترتیب کو بھی اپنی مرضی سے چلانا شروع کر دیا۔ اگر میں غلط نہیں ہوں خان صاحب تو یہ قوم لوط کے ساتھ یہ سب معاملات تھے۔ جی بالکل، جی بالکل، وہ قوم اسی وجہ سے تباہ ہوئی تھی اور ہم اسی دہانے پر دوبارہ چل چکے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات سنیں، پوری دنیا میں اس قسم کا قانون پہلی دفعہ پاکستان میں پاس ہوا ہے۔ زبردست جی،
سلیوٹ ہے آپ لوگوں کو. یہاں تک کہ امریکہ جیسا ملک، یورپ جیسی کنٹریز بھی یہ کہنے پر حیران ہیں کہ یار پاکستانیوں آپ تو ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے، جو کام ہم اپنے معاشرے میں نہیں کر سکے وہ آپ لوگوں نے کر دیا. اور ہماری عوام کو اس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے. یہ تو جب آنے والے چند مہینوں میں، چند سالوں میں جب اس کے آفٹر سائیڈ افیکٹس آئیں گے پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں. یعنی کہ کمال ہو گئی ہے جی. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دینی معاملات جو ہمارے لیے دنیا کے تمام چیزوں سے بڑھ کے تھے، ہم نے اس کے اندر بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی. چھیڑ چھاڑ بھی کیا ہے جی، ان کی تو ہم نے تباہی پھیر دی ہے. اور پھر ہم بڑے معصوم ہو کے کہتے ہیں یار پتہ نہیں یار اللہ ہم سے کیوں ناراض ہے، پتہ نہیں کیا وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے ہم پہ یہ آزمائش آ گئی ہے. وہ تمہیں چھتر بجنے چاہیے نے. آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ چھتر تو کیا، آپ لوگوں کو کوڑے لگنے چاہیے. یعنی کہ آپ نے ہمارے اسلام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، آپ نے جتنا بڑا ظلم کیا ہے، ہمیں تو آپ نے آٹا چینی دالوں میں پھنسایا ہوا ہے. ہم لوگ ان سے باہر نکلیں گے ہم تو ہی تو ان چیزوں کی طرف سمجھ پائیں گے. ہمیں صبح سے شام تک اسی چکر میں پھنسایا ہوا ہے عوام کو کہ یار میں شام کو لے کے کیا جاؤں گا، میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا. رہی صحیح کثر ہمارے اوپر جو وہ الیکٹرک بم گرتے رہتے ہیں کہ جی وہ آج بجلی کا بل اتنا آ گیا، بلکہ ریڈنگ ہو گئی ہے. ناظرین تیاری پکڑ لیں آپ لوگ بھی. یعنی کہ یہ صورتحال ہے کہ اضافی بل لگائے جا رہے ہیں، فیول ایڈجسٹمنٹ کا ایک بھونڈا مذاق کیا جا رہا ہے، پیٹرول کے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں، مصنوعی مہنگائی کی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ خطرناک اور بدحال صورتحال پاکستان میں ہسٹری میں کبھی نہیں آئی. کیا خان صاحب میں ٹھیک بالکل اس میں کچھ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میں اس تمام جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اسمبلی سے باہر ہیں، اسپیشل وہ دینی طبقہ جو اسمبلیوں میں بیٹھا بھی ہوا ہے اور اسمبلیوں سے باہر بھی ہے، اور میں اسپیشلی تحریک لبیک کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات پر آواز کیوں نہیں اٹھا رہے کہ آپ لوگوں کو اس بل کا علم نہیں ہے. جی جی بالکل. مولانا فضل الرحمان صاحب، جماعت اسلامی نے اس چیز پر آواز اٹھائی ہے، لیکن ان کی آواز اٹھانا ٹھیک ہے، ان کے مطلب آخرت میں اس کو ان کا اجر ملے گا، لیکن وہ ایک مطلب کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، مطلب ان کی گمنام سی آواز ہاں جی گمنام سی آواز ہے. جب تک سارے مل کر اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا، اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. اور ہم اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ہم انسانیت کے ساتھ ایک ایسا مذاق کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکیں. سوچیں کہ اگر کل ہمارے گھر میں سے اٹھ کر یا ہمارے عزیز و اقارب میں سے اٹھ کر کوئی اس طرح کی جا کے حرکت کر دے گا، پھر ہم سوچیں گے اس بارے میں. ہمیں آج سوچنا چاہیے اس بارے میں تاکہ کل کوئی بھی اس سے ایفیکٹ نہ ہو سکے. اچھا میں خان صاحب ایک اور جو کوشچن لاسٹ میں، کیونکہ ناظرین کا کافی ٹائم لے رہے ہیں ہم لوگ، لاسٹ میں ایک سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گا، اور وہ ڈیفینیٹلی ہر بندے کے دل میں دماغ میں ضرور ہوگا کہ اس میں کیا ایسی ترمیم ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا مسئلہ جو ہے یہ سالو ہو جائے، یہ کسی کنارے لگ جائے. دیکھیں یہ کوئی اتنا کریٹیکل ایشو نہیں تھا. جو بل پاس کرنے والے ہیں، جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یا جو لوگ سینٹ میں بیٹھے ہیں، ان کو اس بارے میں علم تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا. ہم ان کی توجہ پھر اس بارے میں دلوا دیتے ہیں. ہم اس برے بل کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جو یہ شک ہے نا اس کے خلاف ہے. اس کا حل ہے، آپ اس کا حل یہ ہے کہ جب کوئی نادرا کے پاس جاتا ہے اپنی جنس تبدیل کروانے کے لیے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیں، ایک پینل بنائیں یا ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیں. وہ میڈیکل بورڈ فیصلہ کرے گا کہ کیا یہ مرد ہے، کیا یہ عورت ہے، اس کے شناختی کارڈ پر کیا لکھا جانا چاہیے، اور یہ کوئی ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے ہے بھی یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے اس قسم کی اپیل کرنے کے لیے. اور اگر وہ ٹرانسجینڈر میں سے ہے تو پھر اس کا فیصلہ میڈیکل کا بورڈ کرے گا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. پھر اس کو وہ رپورٹ لے کر نادرا میں جائے، پھر نادرا اس کی اس رپورٹ کے اوپر، اس کے شناختی کارڈ کے اوپر، اس کی جنس کے خانے میں جو بھی تبدیلی وہ چاہتا ہے وہ کرے، چاہے مرد لکھوانا چاہتا ہے چاہے عورت لکھوانا چاہتا ہے. یہ ایک آسان حل ہے. اگر یہ ہو جائے
تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. ناظرین یہ ایک ایسا ایک ایسا بہترین سلیوشن ہے, ایک بہت ہی آسان سلیوشن ہے کہ شاید میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہماری جو افسران بالا ہیں, جو حکام ہیں, جو ہمارے بہت ہی زیادہ محترم ادارے ہیں, ناظرین سوچنے کی بات ہے. اگر ایک عام انسان کو یہ سوچ آ سکتی ہے, عام انسان کے دل میں, دماغ میں اس سوال کا, اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے, تو کیا یہ ان کے دلوں میں, ان کے دماغ میں, ان کی ٹیم ممبران نے کبھی ان سے ڈسکس نہیں کیا ہوگا؟ اور اگر یہ ڈسکس کیا ہے اور اس کا کوئی سلیوشن نہیں نکلا ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. صورتحال بالکل آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے, اور یہ ہم بالکل چھوڑ دیں کہ اب اللہ کا عذاب ہم سے کچھ ہی فاصلے پر ہے. اللہ کریم سے دعا یہی ہے کہ یہ انہیں عقل آ جائے اور یہ اس راستے پہ چل پڑے کہ جو ہمارے دین کا راستہ ہے. میں ایک اور چیز ساتھ میں جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہوں گا خان صاحب کہ کیا یہ ہمارے کوئی شرعی عدالت پاکستان میں موجود نہیں ہے؟ پاکستان میں شرعی عدالت موجود ہے, لیکن معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارا عدالتی جو نظام ہے وہ بہت سلو چلتا ہے. جیسے آپ نے اس کیس سے ہٹ کر دیکھیں, آپ دیکھیں کہ آج سے تقریباً کوئی 10 سال گزر چکے ہیں. 10 سال پہلے سود کے خلاف ایک کیس شرعی عدالت میں دائر کیا گیا تھا, جس کے اوپر 10 سال بعد فیصلہ آیا کہ سود ہمارے ملک میں حرام ہے. تمام بینک, تمام ایسے لوگ جو سود پہ کاروبار کر رہے ہیں وہ اس نظام کو ختم کریں اور اس ملک کو سودی نظام سے پاک کریں, اور جو لوگ پھر اس کے خلاف کام کریں گے ان کو سزا دی جائے گی. 10 سال بعد جا کے اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے. عدالت پھر حکومت پھر عدالت سے 5 سال کا ٹائم مانگ لیتی ہے کہ آپ ہمیں 5 سال دیں اس جو آپ نے فیصلہ کیا اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں 5 سال بعد جب یہ ٹائم پورا ہونے لگے گا پھر اس پر سٹے ہو جائے گا, پھر شاید وہ 5 سال اور گزار دیں, پھر شاید اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جا کے کوئی پٹیشن دائر کر دیں اس کے خلاف. ہماری عدالتوں کا یہ صورتحال ہے. انصاف بہت دور ہے, اسپیشلی غریب کے لیے, کمزور کے لیے, اور اگر انصاف ملتا بھی ہے تو اس کے ملنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ شاید جس انسان نے انصاف کی درخواست دی ہوتی ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہتا. ناظرین ویسے یہ بات حقیقت ہے, اور یہ ہمارا ایک ایسا تکلیف دہ جو ہے وہ لایا عمل ہے کہ جس سے ہمیشہ سے ہی ایک غریب انسان پریشان ہی رہا ہے. انصاف کے لیے اگر اس کے دادا جان نے جو ہے وہ کیس کیا ہو تو شاید اس کا فیصلہ اس کا پوتا سن لے, ورنہ وہ بھی سنتا نہیں ہے. ناظرین میں آخر میں بس ایک یہی بات کروں گا کہ جہاں تک مجھے اس ایکٹ کی سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے صرف جو ہمارے وہ بھائی, وہ احباب جو خود کو نہ بلکہ خود کو کیا ہمارا معاشرہ نہ تو ان کو خواتین میں کنسیڈر کرتا ہے, نہ جگہ ملتی ہے, اور نہ ہی مردوں میں ان کو جگہ ملتی ہے. ناظرین یہ بہت حساس لوگ ہوتے ہیں, ناظرین یہ اللہ کریم کے بہت قریب لوگ ہوتے ہیں. اگر یہ دنیاوی معاملات میں اور شیطانیت کی طرف نہ آ جائیں تو ان سے بڑا درویش بھی کوئی نہیں ہے. ناظرین اللہ کے حضور دعا یہی ہے کہ اللہ کریم اس ایکٹ کے شر سے ہمارے ملک کو, ہماری قوم کو, ہمارے تمام جو ہے وہ امت کو محفوظ رکھے, اور اس کی تمام پریشانیوں سے, اس کے تمام سائیڈ ایفیکٹ سے یہ مطلب ہم اس طرح بچ جائیں جیسے اللہ کریم کی پناہ میں انسان جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے جس کے ساتھ ہم خان صاحب سے اجازت بھی لیں گے, اور آپ سے ملاقات انشاءاللہ ضرور اگلی ویڈیو میں ہوگی. خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت اچھا ٹائم, بہت اچھا ٹاپک ڈسکس کیا. ناظرین ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں اس سے ہم میکسیمم لوگوں میں اویئرنس لا سکیں, اور میرا خیال ہے کہ جتنی ڈیٹیل میں خان صاحب نے ہمیں یہ اس ٹاپک کے اوپر تمام تفصیلات شیئر کی ہیں ہم سے, تو کوئی ہی ایسی شاید روح, کوئی ایسا دماغ بچا ہو جس کو ان تمام چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں نہ پتہ لگ گیا ہو. تو میں بینگ مسلم, بینگ امتی, آپ تمام سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر خدارہ اپنی زبانیں بند نہ کریں, اس کے اوپر آواز اٹھائیں,
اور جو ظلم ہمارے ملک میں ہمارے اسلام کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر اپنا اپنا کردار ادا کریں. اپنے بھائی شیخ راہیل کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.